अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इलेक्शन सामने रख कर मनसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर हम प्रोजेक्ट शुरू कर भी देते हैं तो तकमील में ताख़ीर होती है। जब तक तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ना हो हम तरक्की नहीं कर सकते, और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ना होने की वजह से मुल्क पीछे गया। उन्होंने मजीद कहा कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर अभी से अमल दरामद कर रहे हैं, 15 नए नेशनल पार्क्स भी बना रहे हैं, और पाकिस्तान में 10 सालों में 10 नए डैम्स भी बन रहे हैं। इन डैम से माहौल दोस्त बिजली बनेगी, जबकि 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कुवैती वजीर आज़म से मुलाकात। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीज़ा बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला ने कुवैती वजीर आज़म को वजीर आज़म इमरान खान का खुसूसी मुरासला भी पेश किया। 2011 से बंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के मुताबिक कुवैती वीज़ा जारी करने का भी फैसला किया गया है। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ऑनलाइन वीज़ा लेकर अब कुवैत आ सकें। वर्कर्स वीजा बहाल होने से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, जबकि कारोबारी वीजा बहाली से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बड़ा कारनामा। अमरीकी दौरे के दौरान अवामी और फंड रेजिंग के प्रोग्राम्स कामयाबी से हमकिनार। अमरीका की शेरेटन होटल आमद पर PACC के चेयरमैन और OPTV ग्लोबल के CEO वकार अली खान ने खुशामदीद कहा, जबकि कमरा तब्दीली आई के नारों से गूंज उठा। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार अली खान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका की कई रियासतों का दौरा कर चुके हैं, जिसमें अवामी और फंड रेजिंग के प्रोग्राम शामिल हैं जो कामयाबी से हमकिनार हुए। होटल शेरेटन में एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसके खालिक थे जमाल ख्वाजा और मिसिस ख्वाजा, जिन्होंने अवाम के ताउन और मुकामी डिस्पोजर के साथ मिलकर नहायत ही कामयाब प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह एलेक्स ने शिरकत की और कॉमेडी के बेहद सराहा। जेफरी ब्रांड और रिवर साइड के सुपरवाइज़र ने कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर नहायत कामयाब हैं और अमेरिका की मईशत में एक बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। आज के एजाज़ में लंच और जहराने का बंदोबस्त जमाल ख्वाजा और मिसिस ख्वाजा ने किया। एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अभी तक होने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं अमेरिका में, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था। आज गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को जमाल ख्वाजा और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर वकार अली खान ने खुश आमदीद कहा। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, कमरा तब्दीली आई के नारों से गूंज उठा। तमाम ने इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया। याद रहे, इस तकरीब को हकीकत का रूप देने के लिए कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन ने अहम किरदार अदा किया। बाद में कोक के चेयरमैन अदनान खान ने भी खिताब किया और इसके बाद OPTV ग्लोबल के CEO PACC के चेयरमैन वकार अली खान ने खिताब किया कि चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने खिताब में कहा कि आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। इन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी एक हैसियत है और हमारे मुल्क की शाह रग हैं। आज हाल अवाम से खचाखच भरा हुआ था और एक हकीकी अवाम के इत्तेहाद का मुजाहिरा देखने में आया। इस प्रोग्राम में लोगों ने गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को अपने अपने इदारों की जानिब से अवार्ड और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था कि इंसाफ मिलेगा, जो अब मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, सियासत ना की जाए। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन इंसाफ के मुंतज़िर। लाहौर में अदालत पेशी के दौरान जहांगीर तरीन ने कहा कि मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, हर पेशी पर नई तारीख मिल जाती है। अली जफर का एहतराम करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट मुकम्मल की। हमें उम्मीद थी कि अब तक उनकी रिपोर्ट मंजरे आम पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये कयास आराई है कि उन्होंने रिपोर्ट वजीर आजम को दे दी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। वजीर आजम ने वादा किया था कि इंसाफ मिलेगा, जो कि अब मुझे मिल जाना चाहिए।
چین سے تعلق رکھنے والے نابینا کوہ پیما زینگ ہانگ نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی۔ ذرائع ابلاغ سے جاری کردہ خبروں کے مطابق 46 سالہ چینی کوہ پیما نے نیپال کے راستے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، جس کے بعد وہ ایشیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے نابینا کوہ پیما ہیں جنہوں نے اس بلند ترین چوٹی کو سر کیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹر سے گفتگو میں زینگ ہانگ کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں، آپ کے ہاتھ یا پاؤں ہیں یا نہیں، اگر آپ میں جذبہ ہے اور آپ خود کو اندر سے مضبوط سمجھتے ہیں تو آپ دنیا میں کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہیں ہیں۔ سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کی پاکستان قونصلیٹ جدہ میں پاکستانی صحافیوں سے تعارفی ملاقات۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ ملاقات میں انہوں نے کمیونٹی مسائل اور صحافیوں کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ دیار غیر میں پاکستان کا مثبت امیج دنیا بھر کو دکھانے میں پاکستانی صحافیوں کا کردار لائق تحسین ہے۔ سعودی عرب میں کمیونٹی کے مسائل کے عملی حل کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے لیے سفارت خانہ پاکستان اپنی ہر ممکن صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے اور سعودی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمیونٹی کے ہر ممکن مسائل حل کیے جائیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے شروع کیے جانے والے پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا شیخوپورہ میں بھی باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے گورنمنٹ پیر بہادر شاہ گرلز ڈگری کالج سے صفائی مہم کا آغاز کر کے مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد شہریوں کو میونسپل سروسز کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنانا ہے، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے پنجاب حکومت کی خصوصی ایپ خدمت آپ کی دہلیز پر کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بھی بتایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، مقصد یہ ہے کہ جو تمام جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جس میں میونسپل سروسز شامل ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ دیے جائیں، تاکہ ہمارے لوگوں کے اس بات کی کمپلین نہ رہے کہ جی کوئی بھی آفیشل ہے وہ وزٹ نہیں کرتا، یا ان کی جو شکایات ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ ان کا ازالہ کیا جائے، اور یہ لوگوں کو ریلائز کیا جائے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی گورنمنٹ جو سرونٹ ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اس میں جی مین جو کمپوننٹس ہیں اس میں پہلا جس طرح ویک ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے، جس میں وال چاکنگ کی ریموول بھی ہوگی، ہمارے جتنے یہ فلیکسز وغیرہ لگی ہوتی ہیں جن سے شہر کی ایک بڑی اگلی لک آتی ہے، ان تمام چیزوں کو فوکس کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت پنجاب کا کہنا ہے کہ بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا اور بروقت درست استعمال میں لانا ان علاقوں کی کاشتکاری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بارانی علاقوں میں پانی اور واٹر کی سنبھال کے لیے سفارشات جاری کر دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں عامر عباسی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ زراعت پنجاب کا کہنا ہے کہ بارانی علاقوں میں کاشتکاری کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علاقے صوبے کی مجموعی زرعی پیداوار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ بارانی کاشتکاری کا انحصار بارشوں پر ہی ہے، اور اس حوالے سے ماہرین شعبہ تحفظ ارضیات کا کہنا ہے کہ جدید زرعی ٹیکنالوجی اور پانی کے ہر قطرے کو قابل استعمال بنانے کے لیے انتہائی اہم عوامل ہیں۔ چونکہ پوٹھوار کی زمین اونچی نیچی اور ناہموار ہے، لہٰذا کھیت کی سطح کو اچھی طرح ہموار کیا جائے، کیونکہ بارانی علاقوں میں فصلوں کی کاشت کا دار و مدار بارشوں کے پانی پر ہی منحصر ہے۔ حیض کو اپنا قبلہ درست کرے ورنہ ان کے خلاف شدید احتجاج اور دھرنے دیے جائیں گے، سول سوسائٹی میرپور خاص نے حیض کو وارننگ دے دی۔ مزید جانتے ہیں سید بختیار علی کی اس رپورٹ میں۔ میرپور خاص کے نامور سماجی رہنما محمد بخش کپری کی قیادت میں سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے وفد کی ایسی حیض کو میرپور خاص محمد اقبال بڑیج سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی۔ سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے ایسی حیض کو میرپور خاص کو تحریری یادداشت نامہ دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ میرپور خاص شہر سمیت دیہاتوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج کے مسئلے نے لاکھوں شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، جس پر وہ فوری طور پر
توجہ دیں تاکہ شہریوں کو اس عذاب سے نجات مل سکے۔ سماجی رہنما کا مزید کہنا ہے کہ اگر ہیسکو انتظامیہ نے اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو ہم آل پارٹیز آل اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلا کر لائے عمل طے کریں گے اور مرحلہ وار ہیسکو کے دفاتر اور مختلف روٹس پر دھرنے دے کر احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ بورے والا میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات فزیکل لینے کے خلاف طلباء کا احتجاج۔ لاہور ملتان روڈ بلاک کرتے ہوئے طلباء کا آن لائن امتحانات لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ احتجاج میں طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ طلباء کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ لاہور ملتان روڈ کو بلاک کر دیا گیا۔ روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک کا نظام معطل ہو گیا۔ طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں آن لائن پڑھایا گیا ہے، لہٰذا آن لائن امتحانات بھی لیے جائیں یا ہمیں اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 3 ماہ کے لیے امتحانات کو معطل کیا جائے۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ بھارت آئی پی ایل کے لیے پھر خود غرض بن گیا۔ کیریبین لیگ کا شیڈیول تبدیل کرنے کے لیے ویسٹ انڈیز پر دباؤ ڈالنے لگا۔ پی ایس ایل کو اپنے وقت سے ہفتہ 10 دن پہلے ہی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنی آئی پی ایل کے لیے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے اب ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ پر بھی حکم چلانا شروع کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی نے ایک روز قبل اپنے پیغام اجلاس میں آئی پی ایل کے 14ویں ایڈیشن کو ستمبر اکتوبر میں متحدہ عرب امارات میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت باقی 31 میچز 19 ستمبر سے 10 اکتوبر تک مکمل کرنا چاہتا ہے، تاہم فی الحال اس کے لیے بڑی پریشانی کیریبین پریمیئر لیگ ثابت ہو رہی ہے، جو کہ 28 اگست سے 19 ستمبر تک کھیلی جائے گی، جس کی وجہ سے کئی اہم پلیئرز آئی پی ایل کے ابتدائی میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ اور اب ایک نظر ڈی این این انٹرٹینمنٹ پر۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اداکارہ مایا علی نے اپنی بیماری کے دوران صحتیابی کے لیے دعا کرنے والے مداحوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ 2 روز قبل فیشن ڈیزائنر اور مایا کی قریبی دوست فائزہ ثقلین نے انسٹا اسٹوریز میں مایا کی ایک تصویر شیئر کی تھی، جس میں وہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس پہنے ہسپتال کے بستر پر موجود تھیں۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مداحوں نے اپنے تبصروں میں اداکارہ کی صحتیابی کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات پر مبنی پیغامات بھیجے تھے، جس پر اداکارہ نے اپنے لیے فکر مندی پر مداحوں کو سراہتے ہوئے بتایا کہ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، دعاؤں اور نیک خواہشات کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔